نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے انسان کو عقل و شعور کی نعمت عطا کی، جو قرآن میں عقل رکھنے والوں کو ہدایت کی نوید سناتا ہے اور کفار کو عقل کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے گمراہی کی وعید سناتا ہے۔ اور لاکھوں سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول عربی قریشی ہاشمی مکی مدنی عدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پاک علیہم السلام پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اس لیکچر کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آج کے دور میں جب جہالت بہت عام ہو چکی ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے احادیث آگے بیان کر دیتے ہیں، احادیث کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے ریسرچ نہیں کرتے کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کتنی ایسی باتیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہوتیں، عقیدے کا حصہ نہیں ہوتیں، وہ فضائل نہیں ہوتے کسی کے، وہ آپ کے ایمان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور ہم اس کو پھر باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بعد میں، کیونکہ ہم نے صرف سن لیا کسی سے اور بس اس پہ اعتماد کر لیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ایک کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک مفصل کلام کیا جائے، جس میں مختلف موضوعات کو میں لوں گا سند کے پہلو سے، کہ حدیث کو صرف سند کے ذریعے ہی قبول کیا جا سکتا ہے، بغیر سند کے حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فضائل میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس حدیث کی سند موجود نہیں وہ حدیث موضوع ہوتی ہے۔ یہ پورا اس موضوع پر میرا کلام رہے گا، اور جو اس کے ذیل میں جو مختلف ابحاث آئیں گی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بے تحقیق حدیث بیان کرنا، اس کو ڈسکس کریں گے، اور حدیث روایت کرنے میں احتیاط نہ کرنے کی مذمت کو ڈسکس کریں گے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی جو سخت سزا ہے اس کو بھی بیچ میں لائیں گے۔ سند کی اہمیت پہ، عمومی جو اہمیت ہے سند کی، اس کے اوپر کلام کریں گے۔ سند کے بغیر کوئی حدیث قبول نہیں، یہ تو ہمارا ویسے ہی جو جنرل ٹاپک ہے جو بار بار ڈسکس ہوگا، اس کو لے کر آئیں گے۔ پھر ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ کیا حدیث کو کسی بھی کتاب سے نقل کیا جا سکتا ہے، یا صرف جو اوتھینٹک حدیث کی کتاب ہو، جو حدیث پہ لکھی گئی ہو، اسی سے نقل کیا جا سکتا ہے، اس کو لیں گے۔ پھر ہم اس ٹاپک کو لیں گے کہ ایسی احادیث جس کو کوئی ایسا عالم شخص روایت کرے جو محدث نہ ہو، کیا اس کی حدیث قبول کریں گے؟ کہ ایسی حدیث جس سے کوئی فقیہ روایت کرے وہ محدث نہ ہو، کیا وہ قبول کریں گے؟ اسی طرح مفسر غیر محدث ہو، اگر صوفیہ کی روایات اگر وہ غیر محدث ہیں، اس کو بھی بیچ میں انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ اگر محدث خود بغیر سند کے حدیث روایت کر دے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے، اس کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ بیچ میں۔ اور پھر آخر میں جو عوام کا جو کہنا ہے کہ یہ حدیثیں مشہور ہیں، فلاں حدیث مشہور ہے تو اس لیے اس کو قبول کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بیچ میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ خالصتاً یہ جو بحث ہے یہ علمی بحث ہے، بالکل علمی بحث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر فورس نہیں کرے کہ تم عدل چھوڑ دو، کہ تم اپنے آپ کو عدل سے دور کر دو۔ اور امام احمد اپنی سند سے روایت کرتے ہیں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسے ترمذی، ابن ماجہ اور طبرانی نے بھی نقل کیا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ہیبت یعنی کہ خوف اور دبدبہ جو ہے تم میں سے کسی کو بھی حق بیان کرنے سے نہ روکے جب کہ وہ اسے دیکھ چکا ہو، اس کا مشاہدہ کر چکا ہو یا اسے سن چکا ہو۔ اور امام حاکم اپنی مدخل میں ایک بڑا اہم قول روایت کرتے ہیں کہ جس کو میں بنیاد سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر کی بنیاد ہے وہ قول، کہ میں کیوں یہ لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام حاکم اپنی مدخل میں اس کو روایت کرتے ہیں، ابن صلاح، ابن ملقن، ابن جماع، علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس قول کو نقل کیا کہ امام ابو بکر الخلاد کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ
جن کی حدیث تم ترک کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، یہ جو لوگ جن کی تم حدیث ترک کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا ان لوگوں کا میرے خلاف کھڑے ہونا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خلاف کھڑے ہوں اور وہ مجھے فرمائیں کہ تم نے میری طرف وہ منسوب حدیث کیوں بیان کی جسے تم جھوٹ سمجھتے تھے. اب اندازہ کیجئے. اسی طرح امام خطیب بغدادی الکفایہ میں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات میں، ابن رجب علی قاری اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب اپنی کتب میں روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن بندار وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، مجھ پر گراں گزرتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ فلاں حدیث بیان کرنے والا کذاب ہے، فلاں ضعیف ہے. امام احمد نے فرمایا اگر تم خاموش ہوئے اور میں بھی اگر خاموش ہو گیا، اگر ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کیا صحیح ہے اور کیا ضعیف ہے، کس کو مانا جائے کس کو نہیں مانا جائے، تو جاہل لوگ جو ہیں وہ صحیح اور سقیم کے فرق کو کیسے اور کب جانیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے بعض لوگ جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر موضوعات اگر بیان کر رہے ہیں، اگر ضعیف بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہر ایک نے اپنے کام سے کام ہی رکھا ہوتا تو اسماء الرجال کی کتابیں وجود میں نہ آتی. وہ جو راویوں کے اوپر انہوں نے اتنے مفسر قسم کے تان کیے ہیں کہ کون کذاب ہے، کس نے کون سی روایت گھڑی ہے، وہ کیوں وجود میں آتا. ٹھیک ہے. اسی طرح امام جرقانی اپنی سند سے الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر اپنی کتاب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول روایت کرتے ہیں. وہ کیا؟ امام شافعی نے فرمایا جب کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں حدیث جھوٹ ہے تو اسے خاموش رہنا زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی اس حدیث کے بارے میں کلام کرنا غیبت ہے. ایسا نہیں کہ اگر میں کسی شخص کے بارے میں بول رہا ہوں کہ وہ فلاں اس نے یہ حدیث بیان کرنے میں یہ غلطی کر دی یا اس نے یہ موضوع حدیث بیان کی تو میں غیبت کر رہا ہوں اس کی. نہیں، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. اگر یہ غیبت ہے تو اسماء الرجال کا جو سارا کا سارا کام ہے وہ سارا غیبت ہے، اسٹارٹنگ فرام امام مالک، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹل آور ٹائم، کچھ بھی ہو سب غیبت ہے پھر. تو اس لیے یہ بنیاد ہے میرے اس لیکچر کی کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو واضح کر دوں کہ سند کے بغیر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اوکے. اب سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر، اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں، بے شک کان، آنکھ، دل اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر بے تحقیق حدیث بیان کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک آیت مبارکہ بالکل عام ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اسے بیان ہی نہ کیجیے، کیا ضرورت ہے شیئر کرنے کی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ہر حدیث سچ ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے اگر وہ ثابت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر سچی بات حدیث ہو، ہر اچھی بات حدیث ہو. یہ تو ایسا سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یوں سمجھیے کہ اگر میں نے ایک کام نہیں کیا، مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے احمد، اگر میں احمد کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ بھئی کل احمد نے 500 ریال صدقے میں دیا، ماشاءاللہ وہ کتنا بڑا شخص ہے، اگر احمد میرے سامنے اگر بیٹھا ہوا ہے کیا وہ اس چیز کو قبول کرے گا؟ میں کوئی بری بات تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ تو اچھی باتیں ہیں منسوب کر لی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں، ایسے نہیں چلے گا. آگے سنیے. اس پر تمام فقہا اور محدثین وہ ایگری ہیں، ان سب کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا حرام ہے. اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، سرے سے ہی ڈس ایگریمنٹ نہیں اس مسئلے پہ. ٹھیک ہے. اور بعض شوافع اور مالکیہ وہ اس طرف بھی گئے ہیں، شوافع، کہ جو شخص ایسی حرکت کرے وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہوتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں رہتا جو ایک ایسی روایت گھڑے جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، وہ خارج ہو. ہاں، لیکن وہ شخص جو بغیر تحقیق کے اس کو بیان کر دے، اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کہہ سکتے بالکل بھی. ہاں، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کے لوگوں کو جب ان کی غلطی بتائی جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں، بجائے اس کے کہ وہ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں.
ٹھیک ہے بھئی، یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو کچھ ہے آپ کے پیچھے، اپنے شیوخ اور میرے شیوخ سب سائڈ پہ رکھیے، خدا کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اتنا نہیں کھیلیے. اب دیکھیے، اب اسی اندھی تقلید میں کیا ہو گیا کہ لوگ جو ہیں عالم اور محقق، ریسرچر اسی کو سمجھتے ہیں جو گرما گرم تقریر کرتا ہے. بھئی محقق وہی ہے جو گرما گرم تقریر کرے گا، اب چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بیان کرتا چلا جائے بیچ میں. یہ حالات آ چکے ہیں لوگوں کے اوپر. اور اس سے کیا ہے کہ پھر جو اصول حدیث جو ہے اس کی حیثیت ایک کہانی کی رہ گئی ہے، بس صرف ایک کہانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ رولز ہیں جن کے ذریعے اپنے حدیث کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، ویک ہے، حسن ہے، صحیح ہے، کیا یہ موضوع کے اندر درجے میں آتی ہے، کیا اس کے روات جو ہے متروک ہیں، کیا اس کے اندر تدلیس ہوئی ہے، کیا اس کے اندر ارسال ہوا ہے. یہ ساری چیزیں پھر کہانی رہ گئیں. کیا فائدہ ان اصولوں کا اگر آپ نے بغیر سند کے روایت کو قبول کرنا شروع کر دیا، چاہے فضائل میں ہی کیوں نہ ہو. اب آگے سنیے، اس کی یہ جو ابھی چل رہا ہے معاملہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریڈکشن کی. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس سے امام احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور اس طرح کی بے شمار اور احادیث موجود ہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں. اب وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو ہم سب نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. قرآن کی صرف حیثیت یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے دم کر دو. کوئی اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو بس اس کے اوپر جو ہے نا وہ 2-3 سپارے پڑھ کے اس کو بخش دو. قرآن کو کوئی ہدایت کے لیے کوئی کھولتا ہی نہیں. اب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی اور وہ آپ کے دین کی اصل ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو صحابہ اکرام نے اتنی کثرت کے ساتھ روایت کیا، سٹارٹنگ فرام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک لمبی لسٹ ہے صحابہ اکرام کی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. اور اس کو امام ابو حنیفہ کتاب الاثار میں اس کو روایت کرتے ہیں، امام معمر بن راشد، ابن وہب، اسحاق بن راہویہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، طحاوی، ابو داؤد الطیالسی، شاشی، ابن حبان، ابو یعلا، حاکم، دار قطنی، طبرانی، بہقی، بزار، ان سب لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا. ان سب لوگوں نے، ایک بڑی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، آپ تو رحمۃ للعالمین ہیں، آپ تو بخشنے والے ہیں، تو آپ نے ایسی بات کیوں کر دی کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. سمجھیے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث، اس کو امام احمد، بخاری اور طبرانی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی اور انسان پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے. دیر از اے کلیئر ڈفرینس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ بہت سخت معاملہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النجم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور وہ اپنی، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ جب نبی کا جو ارشاد ہوتا ہے، جو دین کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ بیسیکلی اللہ بھی جھوٹ باندھ رہا ہے. حدیث کو گھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے اس دین مکمل میں کرپشن کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں زیادتی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کا جو ہے نا وہ ایندھن بنتا ہے، جہنم میں جانے کا باعث بنتی ہے یہ چیز اس کے لیے. اب ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سند کی اہمیت، سند حدیث کی اہمیت کیا ہے. امام مسلم، خطیب بغدادی، قاضی ایاز، ابن صلاح، یہاں تک کہ ان اقوال کو شیخ الاسلام نے بھی اپنی کتاب الخطبہ السدیدہ میں بیان کیا، اور کئی ائمہ اصول نے اس قول کو نقل کیا. یہ بہت مشہور قول ہے سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں. آپ فرماتے تھے الاسناد من الدین، اسناد دین ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کا جی چاہتا اور جو جی چاہتا کہہ دیتا. یعنی کہ امام عبداللہ بن مبارک کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی سند اگر نہیں ہے تو تم کچھ بھی بول سکتے ہو، اور سند ہی معیار ہے یہ چیک کرنے کا کہ جو تم بات کر رہے ہو
یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر سند نہیں ہے تو پھر کچھ بھی چلتا پھرے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر جھوٹ اور سچ سب ملا دیں آپس میں, اس میں کیا جاتا ہے. اسی طرح امام حاکم, خطیب ابن رجب اور پھر دوبارہ شیخ الاسلام, انہوں نے خطبہ سیدہ میں اس قول کو نقل کیا امام سفیان ثوری کے. آپ فرماتے ہیں سند مومن کا ہتھیار ہے, جس کے پاس اس کا ہتھیار نہ ہو وہ کس چیز کے ساتھ قتال کرے گا. امام ابن رجب حنبلی شرح علل میں فرماتے ہیں امام اوزائی نے فرمایا علم کے اٹھ جانے کا مطلب ہے اسناد کا غائب ہو جانا. علم کے اٹھ جانے کا مطلب ہے اسناد کا غائب ہو جانا. اور امام ابن رجب حنبلی شرح علل میں ہی فرماتے ہیں دوبارہ سے, انہوں نے امام شعبہ بن حجاج کا قول نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک حدیث کی صحت ہم سند کی صحت سے پہچانتے ہیں. حدیث کی صحت ہم سند کی صحت سے پہچانتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے عمومی اقوال سند کی اہمیت پر. اب میں ان ڈائریکٹلی اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیا سند کے بغیر بھی کوئی حدیث کبھی قبول ہو سکتی ہے, چاہے وہ فضائل میں کیوں نہ ہو. سنیے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. تم میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کو بولا کہ تم میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ حصہ پیش کرو اگر تم سچے ہو. اب اس آیت کی تفسیر میں امام حاکم, خطیب, راما ہرمزی, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, امام ملا علی قاری اور جمال الدین قاسمی وغیرہ, ان سب نے اس کو نقل کیا کہ او اثارۃ من علم, اس سے مراد اسناد حدیث ہے. اسناد علم کا کوئی بقیہ حصہ سے مراد اسناد حدیث ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اس قول کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اے یہود و نصارہ, اے کفار, اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمیں سند دکھاؤ اپنی بات کی. یہ دیکھیے, اور شیخ الاسلام نے اس آیت مبارکہ سے ہی مراد لی ہے. عرفان القرآن کے اندر آپ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہے ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور پھر شیخ الاسلام اپنی ایک بہت عمدہ کتاب انہوں نے اصول الحدیث پہ جو لکھی, جس میں انہوں نے اصول حدیث کو قرآنی آیات سے ڈرائیو کیا ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو پہلے 1400 سال میں نہیں ہوا, اس سے پہلے کسی نے پہلے اس طرح سے کام نہیں کیا. اٹس امیزنگ ورک. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اثارۃ من علم, اس سے مراد کیا ہے, ہی اشارۃ الی اسناد الحدیث, یہ اسناد حدیث کی طرف اشارہ ہے. اللہ کا فرمان اثارۃ من علم یعنی علم کا کوئی بقیہ حصہ پیش کرو. اس آیت مبارکہ میں اسناد حدیث اور اس کی روایت کی طرف اشارہ ہے, اور دین کو روایت کرنے کے سلسلے میں یہ سند کی اہمیت ہے. یعنی کہ سند کو بالکل بنیادی حیثیت حاصل ہے. آپ نے کچھ بھی روایت کرنا ہے دین میں اس کے اندر. ٹھیک, اب سنیے, جیسے کہ میں نے شروع میں بول دیا کہ احادیث کو روایت کرنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ وہ سند کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں. اس بات کو کئی ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ وہ سند کے ساتھ بیان کرنا احادیث کو, کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز حاصل ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ جو ہیں اور جو دنیا میں جو مختلف جو دین ہیں وہ کوئی سند نہیں رکھتے. اسناد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے عقیدے اتنے مکس ہو چکے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے, کوئی کہتا ہے کہ فلاں خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا. ان کے ہاں جھوٹ اور سچ اتنا مکس ہو چکا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال آپ کو اسرائیلیات میں ملتی ہے کہ وہ اسرائیلیات جو نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں, کتنی ان کی اکثریت ایسی ہے جو قرآن کے خلاف, قرآن کا انکار کرتا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اثارۃ من علم جو ہے وہ انہوں نے ترک کر دیا, ان کے پاس وہ نہیں ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہود و نصارہ پہ اعتراض کرتے ہیں, ان پر تان کرتے ہیں کہ بغیر اسناد کی کتاب, اور وہی غلطی ہم پھر کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس بات پر یہود و نصارہ پر ہم تان کرتے ہیں وہی غلطی پھر ہم بھی ریپیٹ کریں, ہم اس غلطی کو دہرائیں, اور بلا سند جو ہے احادیث اور روایات اور اقوال جو ہے وہ بس بیان کرتے چلے جائیں. باقی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہود و نصارہ کی مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرح کی پینٹ شرٹ پہن لیا آپ نے. یہ کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے بتاؤ, یہ مشابہت نہیں ہے دین کے معاملے میں؟ تم لوگوں نے جتنا لوز لیا ہوا اپنے دین کو, کیا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے فتنے سے بچائے. اور آگے سنیے, سند کے بغیر
حدیث کی حیثیت موضوع کی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب حدیث اس دور میں بیان کی جائے جب کتب احادیث مدون ہو چکی ہیں، جیسے کہ امام بہقی کا زمانہ تھا، یا 600 ہجری بھی اگر کر لیتے ہیں، اس میں بھی بعض سند احادیث لوگ بیان کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی حدیث آتی ہے اس کی سند موجود نہیں ہے تو وہ موضوع ہے. موضوع کہتے ہیں من گڑت روایت کو، ٹیکنیکل ورڈ ہے موضوع، فیبریکیٹڈ حدیث اس کو بولتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے. اب سنیے کہ عقلی طور پہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی حدیث جسے ائمہ محدثین کوئی نقل نہیں کرتا، ان میں سے پہلے کئی 100 سال تک اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، پھر اس کو ایک ایسا شخص بیان کرتا ہے جو حدیث میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، اور وہ بھی بغیر سند کے بیان کرتا ہے. یہ اندھی تقلید ہے کہ اگر اس طرح کی بات کو اس کو قبول کر لیا جائے، یہ اندھی تقلید ہے اس طرح کی بات کو اگر قبول کر لیا جائے. کیا بتائیں کہ کیا یہ یہود و نصارہ کا یہ کام نہیں تھا؟ کیا وہ یہ حرکت نہیں کرتے تھے؟ اور پھر تو اصول حدیث جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو صرف ایک قصہ کہانی رہ گئے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس وہ کتابوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں، اپلائی نہیں کرنا آپ نے ان کو. اب سنیے آگے، امام ملا علی قاری الاسرار المرفوعہ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن خیر ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی قاری کہتے ہیں کہ انہوں نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا سا فرمایا جب تک کہ وہ قول اس کے پاس مروی نہ ہو، یعنی اسناد کے ساتھ وہ قول اس کے پاس مروی نہ ہو. امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں انہوں نے، اور اس قول کو شیخ الاسلام نے بھی نقل کیا خطبہ سدیدہ میں، امام صالح بن احمد کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان الحدیث بلا اسناد لیس بشیء، سند کے بغیر حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سند کے بغیر حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سند حدیث کے متن تک پہنچنے کی سیڑھی ہے. امام احمد بن حنبل اپنی علل میں فرماتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر بہت سختی کیا کرتے تھے جو بغیر سند کے حدیث سناتا تھا. اور اس کے اوپر پھر امام ابن عراق اپنی کتاب اس میں وہ لکھتے ہیں جو انہوں نے موضوعات کے اوپر لکھی کہ ان حفاظ یعنی حفاظ حدیث سے جو مراد ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ جو امام احمد، علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین، بخاری، مسلم، نسائی، ابو حاتم، ابو زرع، دارقطنی، طحاوی، ابن حجر، سیوطی، علی قاری، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، کہتے ہیں اگر اس طرح کے لوگ یا ان کے ہم پلہ شیوخ میں سے کوئی شخص اگر حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اس حدیث کو یا اس کی اصل نہیں ہے، تو یہ بات اس حدیث کو موضوع قرار دینے کے لیے کافی ہے. صرف انہوں نے اتنا بول دیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے سند لاؤ گے، سند پہ تحقیق ہوگی تو پھر ہی دیکھیں گے کہ یہ ضعیف ہے کہ یہ صحیح ہے یا موضوع ہے. نہیں، انہوں نے کہا اگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا یہ موضوع ہے، بات ختم. انہوں بولتے ہیں اگر ان میں سے نہیں جانتا تو بات ختم. اب امام عبدالحی لکھنوی ظفر الامانی، اس کے اندر ان کی جو کتاب ہے ظفر الامانی بشرح مختصر الجرجانی، اس کی تعلیق میں امام عبدالحی لکھنوی کا قول نقل کیا گیا ان کی دوسری کتاب سے. امام عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں وقبول الحدیث الذی لا اصل له ای لا سند له لیس من شأن العاقلین، کہ ایسی حدیث کو قبول کرنا جس کی نہ کوئی اصل ہو نہ اس کی سند ہو، کم سے کم ایک عقل رکھنے والا شخص یہ حرکت نہیں کر سکتا. عبدالحی لکھنوی، ٹھیک ہے، یہ لیجئے، یہ اصول کے امام ہیں، ان کی کتابیں رفع و تکمیل ہے، ٹھیک ہے، بہترین کتاب ہے، اصول پہ پڑھنے والی کتاب ہے. اور اصول حدیث کے اندر تو یہ بہت ایکسپرٹ تھے، بہت ماہر تھے جرح و تعدیل کے اندر، اور یہ ان کا قول ہے. اور پھر اسی کے آگے دوسرے مقام پہ وہ لکھتے ہیں کہ لا يقبل حدیث من غیر اسناد ولو نقلہ معتمد، حدیث بغیر سند کے قبول نہیں کی جائے گی، چاہے اس کو نقل کرنے والا معتمد انسان ہی کیوں نہ ہو، ٹرسٹیبل ہی کیوں نہ ہو. اس کے اوپر مزید مفصل بحث آگے آئے گی، میں اور بھی اقوال نقل کروں گا اس کے اوپر اور بھی، ٹھیک ہے. عبدالحی لکھنوی نے اس چیز کو صراحتاً بیان کر دیا کہ اگر آپ کے پاس حدیث کی سند نہیں ہے اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں اس کو رد نہیں کریں گے، اس کو یہ صحیح نہیں ہے، نہ یہ ضعیف ہے، نہ یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو مانتے بھی چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سنیے، شیخ الاسلام نے جو اہل تشیع کے خلاف جو انہوں نے جو لیکچر دیا تھا، نہج البلاغہ کی اوتھینٹسٹی کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے، وہ ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، بڑے آرام سے آپ اب سرچ کریے نہج البلاغہ اور ساتھ شیخ الاسلام کا نام لکھیے، آپ کو پہلی دوسری ویڈیوز میں وہ ویڈیو مل جائے گی جس میں وہ اوتھینٹسٹی آف نہج البلاغہ کو ڈسکس کرتے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے لیے
اس کے اندر اس کی کوئی بات حجت نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ کی اہل سنت کے لیے کوئی بات حجت نہیں ہے، کیونکہ اول تا آخر کسی ایک خطبے کی سند ہی نہیں بیان کی گئی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا کلام ہو یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہو، صحابہ تابعین یا تبع تابعین کی مرویات ہوں، کسی کا بھی قول ہو اس زمانے سے، کسی کا بھی قول ہو، تو اہل سنت کے ہاں تو بغیر سند کے سرے سے ایک جملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا. شیخ الاسلام کا قول ہے، ایک جملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا. آگے فرماتے ہیں کہ اتنی کھلی چھٹی، ٹھیک ہے، اور اتنی بادشاہی کہ کوئی سند ہی نہ پوچھے کہ یہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ اس میں درج ہے یہ مولا علی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بالکل واضح فرما دیا کہ اہل سنت تو جو ہیں وہ سند کے بغیر تو ایک جملہ بھی قبول نہیں کرتے. پلیز اب یہ نہیں کہیے گا کہ نہیں اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ ہم صحیح قبول نہیں کرتے، ضعیف قبول کر لیتے ہیں. اگر ایسا ہے تو نہج البلاغہ میں کیا پرابلم ہے؟ وہ جو اس کے اندر خطبہ شقشقیہ اور دیگر جو ایسے خطبات ہیں جس کو اہل سنت والجماعت جو ہیں جن کا رد کرتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کو رد کرنے کی سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی سند نہیں ہے. اب معیار ایک رہنا چاہیے چیز کا. اگر وہاں پر اگر کوئی چیز اگر سند کے بغیر قبول نہیں ہے تو ادھر بھی قبول نہیں ہونی چاہیے. تو شیخ الاسلام نے بھی اس کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا. باقی سنیے، حدیث کو صرف حدیث کی معتمد کتاب سے ہی نقل کیا جائے، یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اب آج کے دور میں کیا ہوا کہ اتنی زیادہ لوگوں نے چیزوں کو جو آپس میں مکس اپ کرنا شروع کر دیا ہے. آج کے دور میں فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ خطبہ، علماء اور عوام الناس کی اکثریت نے مختلف علوم کے مصادر و مخارج کو مختلط کر دیا ہے، مکس کر دیا آپس میں. تصوف کی کتابوں سے وہ حدیث لیتے ہیں، حدیث کی کتابوں سے فقہ پکڑتے ہیں، فقہ کی کتابوں سے کہتے ہیں یہاں سے حدیث جو ہے نا ہم عقیدہ اپنا بنا لیتے ہیں. اب اس کے اوپر سنیے، امام علی قاری الاسرار المرفوعہ میں فرماتے ہیں علم کو نقل کرنے کے بنیادی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ احادیث نبویہ، فقہی مسائل اور قرآن کی تفسیر وغیرہ صرف متداول کتب کے سوا کسی اور کتاب سے نقل کرنا جائز نہیں. حدیث کو حدیثی کتاب سے لو، فقہی مسائل کو فقہی کتاب سے لو، تفسیر کو تفسیر سے لو. بھائی اگر میں نے میتھس پڑھنا ہے تو میں اردو کی کتاب سے لوں. میں کو وہ اردو کے ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے نا بتایا تھا کہ یہ جو آئزیک نیوٹن کا جو کیلکولس ہے اس میں یہ پرابلم ہے، تو میں ان کی کتاب سے پڑھوں بیٹھ کے، یا پھر میں میتھمیٹکس کے ٹیچر کے پاس جاؤں اور اس سے میں کہوں کہ کیا یہ ایشو ایسا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، آگے سنیے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مرقات السعود شرح سنن ابو داؤد میں فرماتے ہیں اگر کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی فرمایا کرتے تھے تو میں کہتا ہوں یہ بات کسی بھی سند سے مروی نہیں، اور اسے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کے سوا کسی اور کتاب میں نہیں پایا جاتا. بھائی اگر یہاں پر بات ختم ہو جائے، آج کے جو ہمارے احباب ہیں وہ کہیں گے بھائی امام غزالی کی کتاب میں آ گئے تو بس بات ختم، قبول کر لو، سند کی ضرورت ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے، لیکن امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے مینشن کر دیا کہ اس کے اندر یہ روایت آ گئی، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بات محققین اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس میں یعنی احیاء علوم الدین میں ایسی احادیث بھی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی حدیث کی بے اصل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، تو سند کے نہ ہونے کی وجہ سے روایت کو رد کر رہے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح امام عبد الحی لکھنوی جو ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست ان کی پیاری کتاب ہے رد الاخوان کے نام سے، اس میں انہوں نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو بغیر سند کے احادیث بیان کرتے ہیں. بڑی زبردست انہوں نے وہ کتاب، اور مختلف کتابوں میں انہوں نے اپنے اس طرح کے اخبار انہوں نے جمع کیے ہیں. امام عبد الحی لکھنوی نے غیر معتمد کتب فقہ سے فتویٰ نقل کرنے پر مفصل بحث کی ہے، اور اس سلسلے میں ائمہ احناف کی کتب سے دلائل دی ہیں. کس چیز پہ دلائل دیے ہیں؟ کہ وہ امام ابن نجیم مصری کا قول لے کر آتے ہیں کہ فقہ کی غیر مشہور کتب سے فتویٰ نقل کرنا جائز نہیں. عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں کہ اسی طرح جس مصنف کا حال معلوم نہ ہو اس سے فتویٰ نقل کرنا جائز نہیں. یہ سب میں یہ کہتا ہوں فقہ جو ہے یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے. حدیث لاکھوں گنا زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں اس طرح کی احتیاط کی جائے. اگر فقہ میں آپ کہتے ہو کہ ان ریلائبل جو سورسز ہیں ان سے آپ نہیں لے سکتے چیز جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ شخص واقعی فقیہ ہے تو تب فتویٰ نقل کرو. حدیث کے معاملے میں آپ کیسے اتنی بے احتیاطی دکھا سکتے ہیں؟ کیا فقہ تو
امام کا قول ہوتا ہے جس کو وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر جو سمجھتا ہے وہ بیان کرتا ہے. حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تو اس میں اتنی بے احتیاطی کرنا زیادتی ہے, یہ ظلم ہے حدیث شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے, خدا را اس طرح نہیں کیا کریں. اب شیخ مرعی بن یوسف حنبلی اپنی کتاب الفوائد الموضوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں فرماتے ہیں اب حدیث میں اعتماد, یعنی کہ اب کے دور میں حدیث میں اعتماد حدیث کی مدون کتب پر ہے. جو حدیث ان کتب میں موجود نہ ہو وہ رد ہے, یعنی قابل قبول نہیں ہے. اندازہ کیجئے, انہوں نے بولا کہ اب اس قول کو ہم امام تدریب الراوی سے بھی لیتے ہیں. اس قول کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریب الراوی, اس میں آپ فرماتے ہیں وہ اس مسئلے کو نقل کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حدیث کسی ایک حافظ کو پتہ ہو اور وہ دوسرے کو پتہ نہ ہو. آج ان کے دور میں بھی ان سے اگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن تھا تب جب ابھی حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں, ابھی ان کو کمپائل نہیں کیا گیا تھا پراپر طریقے سے, تو تب یہ ممکن تھا, تب یہ بالکل ممکن تھا ایسا ہو کہ ایک حافظ کے پاس حدیث ہے اور دوسرے حافظ حدیث کے پاس وہ حدیث موجود نہ ہو. لیکن اب جب کہ احادیث کو جمع کیا جا چکا ہے تو اب اعتماد صرف بکس پر ہوگا, صرف بکس پر جو حدیث کے اوپر لکھی گئی ہیں. اور اب ان بکس میں اگر کوئی حدیث موجود نہ ہو تو یہ کافی ہے اس چیز کے لیے کہ وہ حدیث ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ غلط ہے, وہ موضوع ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے فالظاہر عدمہ, کہ یعنی کہ ظاہر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا تدریب الراوی میں. اب آگے چلیے, امام فخر الدین رازی کا قول جو ہے نقل کرتے ہیں امام ابن عراق اپنی کتاب ہوئی تنزیہ الشریعہ میں, فرماتے ہیں اور موضوع روایت کی ایک علامت یہ بھی ہے جسے فخر الدین رازی نے ذکر کیا, وہ کیا کہ راوی کسی ایسے زمانے میں حدیث بیان کرے جس میں احادیث کا استقراء کیا جا چکا ہے, یعنی ان کو کمپائل کیا جا اور انہیں مدون کر دیا گیا ہے, یعنی انہیں کمپائل کر دیا گیا ہے, اور تفتیش یعنی انویسٹیگیشن کے بعد نہ تو اسے یعنی اس حدیث کو لوگوں یعنی حفاظ حدیث کے سینوں میں محفوظ پایا اور نہ وہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی. جہاں تک صحابہ اور ان کی قریبی دور کا تعلق ہے تو اس دور میں یہ جائز تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ایسی روایت کرے جو دوسرے کے پاس نہ ہو. یہ لیجئے, اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیرت الحلبیہ کو لے لیجئے, اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان کو لے لیجئے, علی قاری نے جو ہے نا اس روایت کو جو ہے وہ گزرتے ہوئے بیان کیا, اس کو قبول کر لیجئے. بھائی امام جو سیرت الحلبیہ والا جو امام ہے امام الحلبی, ان کا 1044 ہجری میں وصال ہوا, 1000 سال کا گیپ ہے, 1000 سال کا. نہج البلاغہ میں صرف 500 سال کا گیپ ہے اور آپ اس کو سند کی بنیاد پہ رد کرتے ہو, اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کرو, 1000 سال کا گیپ ہے. اسماعیل حقی 1127 ہجری 1127 ہجری اس میں ان کا وصال ہوا, اسماعیل حقی کا اگین 1000 سال کا گیپ. ملا علی قاری 1014 ہجری اگین 1 سال کا گیپ. اس سے پہلے آپ کو وہ روایت ملتی ہی نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں ملتا سرے سے. 1000 سال تک وہ روایت کہاں تھی؟ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے ان روایات کو؟ ٹھیک ہے, اب اس کو جو اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو پھر فلاں اتنے لوگوں نے نقل کیا. بھائی اس کو یوں سمجھیں, اگر میں ایک کتاب لکھوں, میں ایک کتاب لکھتا ہوں, اس میں اگر میں ایک حدیث بیان کرنے میں غلطی کر دوں, ایک حدیث بیان کرنے میں غلطی کر دوں, ایک ایسی حدیث بیان کر دوں جو حدیث ہے ہی نہیں سرے سے, اور میرے بعد میں آنے والے لوگ 5-6 یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری کتاب سے اس کو کاپی کریں اور کہیں کہ وجاہت کی کتاب میں یہ حدیث ہے, تو وہ نقل کرتے چلے جائیں, تو کیا وہ حدیث سچ ہو جائے گی؟ آپ کیا یہ کہیں گے جی وجاہت نے بھی روایت کیا, اس کو فلاں 6-7 لوگوں نے بھی روایت کیا, تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ بھائی اگر شروع سے ہی اس کی جڑ ہی اگر خراب ہے تو وہ بات سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آگے سنیے. اچھا, اب ان بے سند احادیث کا بیان کرتے ہیں جنہیں کوئی ایسا عالم بیان کرے جو محدث نہ ہو. اب ہم یہ بات پہلے واضح کر چکے ہیں کہ سند کے بغیر کوئی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, چاہے اس کو نقل کرنے والا کوئی ثقہ عالم فقیہ عابد زاہد ہی کیوں نہ ہو. مزید تفسیر اس کے اوپر اور آئے گی آگے. پہلی امتوں کو بھی یہ رویہ تھا, وہ اپنے علماء کی جو باتیں تھیں ان کو بغیر تحقیق کے, ٹھیک ہے, اپنی عقلیں اور آنکھیں دونوں بند کر کے قبول کر لیتے تھے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر
بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ الی آخر الآیہ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا۔ اب رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو پوچھتے تھے۔ امام ترمذی، طبرانی، بہقی، ابن سعد، ابن ابی حاتم اور امام سیوطی نے سند حسن سے بیان کیا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، اس سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا یہ جان لو کہ یہود و نصارہ اپنے عالموں اور زاہدوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عالم جب کسی چیز کو حلال قرار دیتا وہ اندھوں کی طرح اس کو حلال مان لیتے، جب اس کا عالم بولتا یہ حرام ہے اندھوں کی طرح اس کو حلال مان لیتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ حرکت نہیں کر رہے؟ آپ سے میں کہوں کہ یہ حدیث جو ہے، اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہے جو تحقیق کرتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں عالم نے بیان کی ہے، یہ معیار ہے کہ آپ کا بالکل یہود و نصارہ والا معیار ہے؟ یہ تو اپنے اس بحث کی طرف آتے ہیں کہ فقیہ غیر محدث اگر حدیث بیان کرے تو کیا اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام زرکشی کا قول نقل کیا ہے کہ امام زرکشی فرماتے ہیں کہ جہاں تک فقہا کی بات ہے تو ان میں سے محدث اسی کو کہا جا سکتا ہے جو متون احادیث کا حافظ ہو اور روات حدیث پر جرح و تعدیل کے تفصیلی قواعد کا علم رکھتا ہو۔ اور امام علی قاری، اب یہ بڑا غور سے سنیے گا، اس میں بہت اہم لیسن ہے ہم سب کے لیے، ایک سبق ہے، اس کو سیکھیے۔ امام علی قاری اپنی کتاب المصنوع میں قضاء عمری والی ایک روایت ہے کہ جو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس کی پوری عمر کی نمازیں اگر قضا ہوئی ہوں، وہ فلاں جمعے کے دن اس طرح سے نماز پڑھے تو ساری قضا اس کی ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں لا عبرۃ بنقل النہایات ولا ببقیۃ شراح الہدایہ، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو حدیث، یہ جو روایت ہے قضاء عمری والی، یہ النہایہ ایک کتاب ہے فقہی، اس میں اور دیگر کئی شراح الہدایہ جو الہدایہ کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے اسے نقل کیا، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ محدثین میں سے نہیں تھے، فإنہم لیسوا من المحدثین، اور نہ ہی اس حدیث کو کسی بھی متداول یعنی باسند حدیث کی کتاب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یعنی کہ امام علی قاری جو ہیں اس حدیث کو رد کر رہے ہیں دو بنیادوں پر۔ نمبر ایک کہ اس کو نقل کرنے والے محدث نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر دو کہ اس کو کسی کتاب کی طرف ریفر ہی نہیں کیا گیا، حدیث کی کتاب جیسے بخاری، مسلم، طبرانی، ان مختلف کتابیں ہو گئیں جس کے اندر اس کی سند تلاش کی جا سکے، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی اگر سند نہیں ہوتی تو بات قبول نہیں کی جاتی بالکل بھی۔ ٹھیک، اب اس کلام پر علی قاری کا جو کلام ہے اس کے اوپر امام عبدالحی لکھنوی نے اس کلام کو نقل کیا عمدۃ الرعایہ کے اندر اپنی کتاب میں، اور اس کے اوپر پھر وہ مزید کلام کرتے ہیں عبدالحی لکھنوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی قاری کے اس کلام میں بہت فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ کتب فقہ اگرچہ فی نفسی ہی فروعی مسائل میں معتبر ہیں، ان کے مصنفین بھی اگرچہ فقہ میں تو قابل اعتبار ہیں، مگر ان کی نقل کردہ احادیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جو فقہ کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں لیکن وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اندازہ کیجیے۔ اور عبدالحی لکھنوی اپنی دوسری کتاب رد الاخوان میں فرماتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا فقیہ بھی نقد حدیث کا علم نہ رکھتا ہو، بہت بڑا فقیہ علم نہ رکھتا ہو، تو ان کی روایات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ سند کے بغیر نقل کریں، وہ سند کے بغیر نقل کریں، اور انہیں صرف محدثین کی سند کی تحقیق کے بعد ہی مستند مانا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد امام جمال الدین ذیلی کو اگر پڑھا جائے نصب الرایہ میں، وہ جگہ جگہ پر اپنے ٹیچرز کے بارے میں بولتے ہیں کہ میرے فلان ٹیچر سے حدیث بیان کرنے میں مسٹیک ہوئی، فلاں نے بول دیا کہ یہ صحیح مسلم میں ہے، وہ صحیح مسلم میں نہیں تھی۔ اب زین الدین عراقی کو لے لیجئے، انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی، اس میں انہوں نے جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ان کے مطابق جو موضوعات ہیں اس کو جمع کیا، اور ان کے شاگرد امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کا رد کیا۔ آج کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ٹیچر سے اختلاف کرے؟ اگر کوئی اختلاف کرے سے کہتے ہیں کیا تمہیں اس سے زیادہ علم ہے؟ بھائی ابن حجر سے پوچھو کیا تمہیں زین الدین عراقی سے زیادہ علم ہے؟ یا ان لوگوں سے پوچھو جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنا مرضی فقیہ عالم کیوں نہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟
علم کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ادب سے باہر نکلتا جا رہا ہے. علمی اختلاف تو چلتا آ رہا ہے. اگر علم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا تو نہ ابو حنیفہ کوئی فقہ بناتے، نہ مالک کوئی فقہ بناتے، نہ شافعی اور نہ احمد، نہ بخاری، نہ مسلم، کچھ بھی نہ بنتا. ہر کوئی ایک چیز پہ ایگری ہوتا. ٹھیک ہے، تو دوگلاپن نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ کے جو شیوخ ہیں اگر وہ اختلاف کریں تو وہ ان کے علم کی نشانی ہوتی ہے. اگر کوئی دوسرا شخص اگر اختلاف کر دے تو اس کی جہالت کی نشانی ہوتی ہے. اس کو آپ اہل سنت سے باہر نکال دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، جاہل قرار دے دیتے ہیں. معیار اپنا ایک رکھیں. اب آگے سنیے، یہ تو ہم نے بات کر دی اس کی جو فقی. اب مفسر کی طرف آ جائیے، کیونکہ ہمیں جو حوالے دیے جاتے ہیں جو اکثر کتابوں سے، تفسیر سے روایت کرنا حدیث کو تفسیر کی کتابوں سے بہت بڑا عذاب ہے. مفسرین کی اکثریت جو کتب ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ کو کافی تعداد میں موضوعات مل جائیں گی، کافی تعداد میں موضوعات مل جائیں گی. اب مثال کے طور پہ ایک روایت ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی تھی. وہ جو مکمل روایت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا جس میں ذکر ہے کہ جبرائیل سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا گیا. پھر اس کے بارے میں ایک اتنی لمبی روایت ہے کہ جس میں پھر آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں جس ستارے کو تم نے 70,000 مرتبہ 70,000 سال کے وقفے سے دیکھا وہ ستارہ میں ہوں. اسے بیان کرنے والے اسماعیل حقی ہیں، جو میں نے بتایا کہ 1127 ہجری میں ان کا وصال ہوا. 1000 سال تک یہ حدیث کہاں تھی؟ 1000 سال تک اس کی نہ کسی سند، اس کی جو ہے وہ کتاب میں کوئی سند ملتی ہے پہلے، نہ کبھی کسی نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف. اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو حلبی نے بھی بیان کیا. اور میں نے آپ کو بولا کہ حلبی جو ہیں وہ اٹ سیلف جو ہیں وہ 1000 سال کے بعد ہوئے ہیں. یہ کیسا معیار ہے؟ اب آگے علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں اہل علم اس پر متفق ہیں کہ ثعلبی، تفسیر ہے ان کی، انہوں نے اپنی تفسیر میں کئی موضوعات من گھڑت روایت نقل کی ہیں. اور ان کی تفسیر میں ہر سورت کے شروع میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت ملتی ہے آپ کو جو سورت کے فضائل میں ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ بھی موضوع ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ التقریب میں فرماتے ہیں اور موضوع احادیث میں سے ابی بن کعب کی روایت بھی ہے جو قرآن کی ہر سورت کے فضائل پر مروی ہے. امام نووی کے اس قول پر امام سیوطی نے شرح لکھی جب تدریب میں، اس میں فرماتے ہیں کہ جس بھی مفسر نے اس حدیث کو نقل کیا اس نے غلطی کی ہے، چاہے ثعلبی، واحدی، زمخشری، بیضاوی وغیرہ. اب اندازہ کیجیے کہ محدثین اگر جو ہیں وہ مفسرین سے وہ حدیث ہی قبول نہیں کرتے سرے سے. وہ کہتے ہیں ہمیں سند دکھاؤ. سند کہاں پر ہے اس چیز کی؟ تفسیر سے صرف آپ تفسیر سمجھیے. اگر آپ نے حدیث رسول لے لی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کی کتابوں سے لیں، چیزوں کو مکس اپ نہیں کریں آپس میں. اور اب ایک بہت اہم مسئلہ کہ صوفیاء کی روایت پر اعتماد، اس کے اوپر سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگتے ہوئے احادیث کنفرم کی تھیں. ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مشاہدات حق ہوتے ہیں. اس میں کوئی انکار نہیں، کسی چیز کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کیا وہ مشاہدات جو ان کو ہوئے کیا وہ ہمارے لیے بھی حجت بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ اس کے اوپر دیکھا جائے گا. آپ مجھے کسی امام کا نام بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے امام سیوطی کی وہ روایات کو نقل کیا ہو اور حجت مانا ہو جن کے بارے میں جو امام سیوطی نے جاگتے ہوئے کنفرم کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ کون سی روایات ہیں؟ ہمیں پتہ چلے کون سی روایات ہیں وہ. اب صوفیاء اکرام کی جو کتب ہیں ان سے احادیث نقل کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. جب لوگوں کو روکا جاتا ہے اس کام سے تو وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء جو ہیں وہ صاحب کشف ہیں، حق ہیں، وہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ان پر حقائق منکشف ہوتے ہیں تو وہ حدیث میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا کہنا صرف جہالت، جذبات پر مبنی ہے. اس کے اوپر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اگر حدیث کی سند نہ ہو اور نقل کرنے والے چاہے جتنے بڑے صوفی ہوں، جتنے مرضی بڑے وہ صوفی ہوں، پھر بھی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. حدیث کا مدار یاد رکھو کہ صرف ظاہر سند پر ہے پہلے، اس کے بعد پھر متن کی جو بحثیں ہوتی ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. امام جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے قواعد التحدیث فی اصول الحدیث میں. وہ فرماتے ہیں قواعد التحدیث کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے کہ باب کا نام ہے کہ ان احادیث پر اعتماد نہیں جو کتب فقہ، کتب تصوف میں منقول ہوں، ان کی کوئی سند نہ ہو
چاہے ان کو بیان کرنے والا مصنف اپنے فن کا جلیل القدر عالم ہو. لیجئے انہوں نے ایک جو ہے کتب فقہ، تصوف اور وہ حدیث جس کی سند ہی نہیں، سب کا رد کر دیا بیچ میں. اس کے اندر وہ کیا نقل کرتے ہیں، جمال الدین قاسمی. پھر مزید اس میں ایک اور باب قائم کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا رد جو کشف کے ذریعے احادیث کی تصحیح کا گمان کرتے ہیں. کہتے ہیں جان لو کہ حدیث کی صحت کا مدار صرف سند پر ہے. اس کے بعد پھر امام علامہ علیش جو ہیں ان کا ایک طویل قول نقل کیا انہوں نے. وہ فرماتے ہیں اس قول میں ہے کہ یہ ایک متفقہ علمی قاعدہ ہے کہ احادیث صرف سند کے ذریعے صحیح ثابت کی جا سکتی ہیں، نہ کہ کشف اور نہ ہی دل کے انوار و تجلیات و روحانیت کے ذریعے. ولایت اور کرامات کا اس باب یعنی روایت حدیث میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب بعض کہہ سکتے ہیں کہ جو جمال الدین قاسمی ہیں صوفیہ کے خلاف تھے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی قواعد التحدیث جو ہے ایک بار پڑھ کے دیکھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا وہ صوفیہ کے خلاف تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کی جو تفسیر ہے یہ ایک بہترین تفاسیر میں سے ایک ہے. اور باقاعدہ قواعد التحدیث کے اندر انہوں نے تو حدیث قدسی کو جب ڈسکس کیا ہے تو وہ تو مکمل کلام ہی صوفیہ کا بیچ میں لے کر آئے کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے. اور شیخ الاسلام نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور ان کی کتاب کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کی کتاب کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، آگے سنیے. امام مسلم روایت کرتے ہیں مقدمہ میں امام ابو الزناد کا قول. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ پاک میں 100 آدمی ایسے دیکھے جو نیک سیرت تھے. ٹھیک ہے، نیک سیرت تھے، مگر ان کو روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. امام مسلم جو ہے پھر مقدمہ میں بیان فرماتے ہیں امام یحییٰ کا قول. امام یحییٰ بن سعید فرماتے تھے کہ ہم نے صالحین سے زیادہ حدیث میں کسی کو جھوٹ بولنے والا یا غلطی کرنے والا نہیں دیکھا. اسی طرح ابن رجب حنبلی وہ امام عبداللہ ابن مندہ کا قول بیان کرتے ہیں. ابن رجب حنبلی وہ فرماتے ہیں جب بھی تم حدیث کی سند میں یہ دیکھو کہ کسی نے کہا کہ فلاں زاہد یعنی کہ کوئی فلاں شخص ایسا جو بہت عبادت گزار ہے اس نے حدیث سنی تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو. یعنی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اچھی طرح تحقیق کر لو اگر کسی زاہد کا نام آ جائے سند میں. اور امام ابن رجب دوبارہ شرائع الترمذی میں فرماتے ہیں کہ امام علی بن مدینی فرماتے تھے کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے مالک بن دینار، محمد بن واسع، حسان بن ابی سنان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے صالحین سے زیادہ کسی کو حدیث میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ وہ جس سے بھی ملتے تھے، اب وجہ کیا تھی، وہ جس سے بھی ملتے تھے تو وہ حسن ظن کی بنا پر وہ ثقہ اور قضاء میں فرق کیے بغیر وہ حدیث لے لیتے تھے. حسن ظن ہوتا ہے صوفیہ کو، وہ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتے، وہ جھوٹا بھی راوی بھی ہے تو اس سے بھی وہ حدیث لے لیتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک کلام جو ہے ابن رجب حنبلی نے اپنی شرائع الترمذی میں بڑا مفصل ذکر کیا، اس کی طرف ریفر کیجیے. اور فائنلی اب دیکھیے کہ کسی محدث کا حدیث نقل کرنا کافی نہیں ہے. اب ہم نے پہلے فقیہ کو ڈسکس کیا، مفسر کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ہم نے صوفی کو ڈسکس کیا جو صوفیاء ہیں. اب مزید اگر کہ کسی محدث کا حدیث نقل کرنا کافی نہیں، اس کو سمجھیے، کیونکہ صحت کا پہلا مدار جو ہے وہ سند پر ہے. امام حافظ بن حجر عسقلانی لسان المیزان میں فرماتے ہیں سلیمان بن احمد امام طبرانی کے ترجمہ میں کہ اسماعیل بن محمد التیمی نے امام طبرانی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں شدید منکر اور موضوع احادیث نقل کی ہیں. امام ابن حجر اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام صرف امام طبرانی نے نہیں کیا بلکہ پہلے سن 200 ہجری سے اکثر محدثین نے اپنی کتب میں سند بیان کر کے موضوع احادیث کو نقل کیا ہے. ان کے سند بیان کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اس الزام سے بری ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں آنے والے تحقیق تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ تحقیق کے ساتھ اس کو پہچان سکیں، اور وہ پہچانتے بھی ہیں. تو یعنی کہ ثابت ہوا کہ محدث صرف یہ کافی نہیں کہ محدث نے حدیث نقل کر دی، کیونکہ محدثین نے تو موضوعات بھی نقل کی ہیں سند کے ساتھ، اور بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ اس کے اوپر محققین کی طرح کہ وہ تحقیق کر کے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ان کا کام جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ جو روایت ان کو مل رہی تھی اس کو کمپائل کرتے چلے جا رہے تھے، وہ کچھ مس نہیں کرنا چاہتے تھے. اب آگے سنیے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں عالم سے یہ حدیث سنی ہے
اس لیے ہم اس کو ایسا آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر میں ایک سمپل سی میں بات کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو امام مسلم, حاکم, ابن جاد اور بزار نے روایت کیا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اندازہ کیجیے. اور امام مسلم فرماتے ہیں, انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا, فرماتے ہیں اس بات کو جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہتا, اور نہ ہی ایسا شخص اس حال میں امام و مقتدا بن سکتا ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. ٹھیک ہے. اب آگے جب ہم نے مفصل بات کر لی اس مسئلے کے اوپر, اور یہ جان لیا کہ حدیث کو صرف سند کے ساتھ ہی بیان کیا جا سکتا ہے. اب آج کہیں کہ بھئی یہ حدیثیں جو ہیں یہ تو مشہور ہیں عوام میں, یا اس کو, تو اس کے اوپر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑا زبردست نزہۃ النظر میں فرماتے ہیں, اور عوام الناس میں جو احادیث مشہور ہیں ان میں سے تو بعض ایسی بھی ہیں جس کی صرف ایک سند ہے, بلکہ ان میں سے ایسی بھی ہیں جن کی سرے سے سند ہی نہیں ہے, یعنی کہ جو قابل اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ایسی بھی ہیں, یعنی کہ سند نہ ہونا ان کے نزدیک وہ چیز ایسی ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور اسی قول کو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دہرایا فتح المغیث کے اندر. دوبارہ امام سخاوی نے یہی قول ان کا سیم مینشن کیا کہ عوام الناس میں تو ایسی بے شمار احادیث ہیں جو مشہور ہیں, تم مگر ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. اس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تدریب الراوی کے اندر وہ مشہور احادیث جمع کیں جن کی سرے سے سند ہی نہیں ہے, لیکن وہ عوام میں فیمس ہیں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث مشہور ہے, فیمس ہے, تو اس لیے اس کو قابل قبول کیا جائے گا. ایسا نہیں, اس لیے یہ قابل قبول ہے, ایسا نہیں چل سکتا. باقی دیکھیے گا. ہاں, لیکن اگر کہیں کہ مشہور ائمہ محدثین کے نزدیک کیا چیز ہے, تو محدثین مشہور اس کو بولتے ہیں نزہۃ النظر کے مطابق کہ وہ حدیث جس کی 2 یا 2 سے زیادہ اسناد ہوں, محدثین کے نزدیک وہ حدیث مشہور ہوتی ہے. جبکہ جو فقہاء ہیں جیسے احناف ہیں, ہمارے نزدیک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جسے صرف ایک یا ایک سے کچھ زائد صحابی روایت کریں اور ان صحابہ سے اتنی کثرت کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہو کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ حد تواتر کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک حدیث مشہور تو یہ ہے. اس تعریف کو, یہ جو تعریف میں نے کی ہے بھی اس حدیث کی, احناف میں سے امام ابو زید الدبوسی, بزدوی, سرخسی, سمرقندی اور خبازی, نصفی, فناری, ابن الحمام, ابن امیر حاج, امیر بادشاہ, بہاری, ابن قطلبغہ, علی قاری حنفی اور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان سب نے نقل کیا اس تعریف کو. تو مشہور جو ہے یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں حدیث مشہور ہے تو بس وہ قابل قبول ہوگی. اگر وہ مشہور ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا پھر دار و مدار پھر سند پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ مشہور ہے تو پھر سند ہی دیکھنی پڑے گی اس کی. اور اب بالکل اس کو ختم کرتے ہیں, اس مسئلے کو ایک بالکل سم اپ کرتا ہوں. یہ چیز یہ ہے کہ موضوع حدیث کو روایت کرنا جائز نہیں, اس پر اتفاق ہے سب کا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں. ضعیف حدیث اور موضوع حدیث جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہے اور ویک حدیث ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور موضوع حدیث کو بیان کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے. اور وضع حدیث کی جو وجوہات ہیں وہ سب چیزیں, اس پہ ہمیں کوئی اختلافی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر صرف اختلاف کس چیز پر ہے کہ وہ احادیث جن کی سند نہ ہو, کیا اس کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اور میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ میں نے واضح کر دیا کہ ائمہ محدثین اس کو کس طرح سے لیتے تھے. اب آگے میں ایک فائنل بات کرتا ہوں. مناقب معاویہ کے اندر جو روایات ہیں, جیسے کہ مسند الفردوس کی روایت ہے, مسند الفردوس میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے اور معاویہ اس کی کنڈی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس روایت کو کس بنیاد پہ رد کرتے ہیں؟ آپ کے پاس پہلا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس روایت کو اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کی سند نہیں ہے. اگر آپ نے مناقب معاویہ کو اگر اتنے قبول نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تو باقی معاملات میں آپ کیوں ایسا اپنا معاملہ چینج کر لیتے ہیں؟ باقی معاملات میں کیوں آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بدل جاتا ہے؟ یا تو اگر آپ نے بغیر سند کی احادیث قبول کرنی ہے, یہ کہنا ہے کہ نہیں اس سے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے, تو ہمیں پتہ نہیں, تو پھر مناقب معاویہ بھی قبول کر لیجیے جن کی سند نہیں ہے, بھرے ہوئے ہیں وہ. تو مسند الفردوس کی پھر روایت قبول کیجیے, پھر تو جو مرضی کریے. تو سمری یہ ہے, صرف پوری اس بات کو سمرائز کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بہت خطرناک کام ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی، اس لیے احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے سند کی اہمیت کے اوپر بات کی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ حدیث محدث سے لی جائے گی، وہ محدث جو سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرے، فقیہ کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ سند کے بغیر کرتا ہے روایت، اسی طرح مفسر، صوفیہ اور کوئی بھی جو عالم ہے اگر وہ سند بیان نہیں کرتے حدیث کی، وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔